بی بی شیرینی زړ ګلې را باندې وا چوا سور شال جوړ لاسونه بی بی شیرینه. قدرمنو سلامونه او احترامات. کویټه خیبر کیفې کم چې د راشد خان، راشد، طاهر خان او زمونږ یو څو پارټنرز دي د هغو جاینټ وینچر دی. وخت تر وخته که یو طرف ته د ټولو پښتنو ته یو ډېر هایجینیک، یو ډېر ارګینک او نیچرل خوراک ورسو، بل طرف ته د پورا هیواد نه، د پورا ملک نه دلته خلک راځي، میلمانه راځي، هغو د دې ځای د خوراکونو نه خوند اخلي. نن هم د دغه لړۍ په کړۍ کې موږ د راشد خان راشد د کیفیټیریا په وړاندې ناسو او دلته څه رایډرز راغلي دي د کراچۍ نه. په دې کې موږ سره فیمیل رایډرز هم دي او موږ سره نارینه هم دي. یو خدا خبره به موږ کوو چې رایډنګ یا په موټر سایکل باندې ګرځېدو دا یوازې د سړي کار نه دی، بلکې دا زموږ خویندې، دا تکړه مېرمنې هم کولی شي. څنګه چې اوس په پښتنه منطقه باندې هم زموږ خویندې گیمز ته هم راځي، سیاست ته هم راځي، دغسې د جرنالیزم دنیا ته هم راځي. په کار ده چې موږ ټول اوږه په اوږه باندې مخکې لاړ شو او دا ډېر مشهور کوټیشن دی چې تاسو که ګورئ چې یو قام څومره مهذب دی نو وګورئ چې د هغه قام د خپلو مېرمنو سره رویه څنګه ده. تاسو به شاته وینئ دغه رایډرز ناست دي او بالکل د پېښور قهوه مو ته ایښې ده. دغه رایډرز پښتو چې د پېښور په اړه باندې یو څه احساس لري، څومره لرې نه راغلي دي، دا تاسو او دا رایډرز. اچھا جی بھائی صاحب اپنا نام بتائیے گا اور رائڈنگ کے حوالے سے تھوڑا ہمیں ایجوکیٹ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر سلمان عادل صدیقی ہے. میں حیدرآباد سندھ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا کلب بائکرز موٹو ٹریولرز گروپ پاکستان ہے، جس کے تحت ہم پورے پاکستان میں ٹریولنگ کرتے ہیں اور پاکستان کا کلچر، فوڈ پوری دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں. میرے ساتھ اس دفعہ میری مسز افشاں سلمان حیدرآباد سے بائک چلا کر پشاور تک، خیبر پاس تک، جمرود تک پہنچی ہیں. تو الحمدللہ ہمیں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی، ایکسیپٹ پشاور میں تھوڑا ٹریفک سخت ہے، مگر یہاں کا جو کلچر ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. ساری چیزیں ہمارے فیور کی ہیں. ہم دیکھیں رات میں اس وقت یونیورسٹی روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. میری وائف اور میری بہن محوش اخلاق بھی یہاں موجود ہیں جو کراچی سے تعلق رکھتی ہیں بیسیکلی اور اسلام آباد سے میرے ساتھ آئی ہیں. تو الحمدللہ ہمارا موقف یہ ہے، ہمارا موٹیو یہ ہے کہ فیملی آن بائک کے تھرو ہم اب ٹریول کر رہے ہیں. میرا بیٹا بھی ساتھ ہے، میری وائف بھی ساتھ ہے. تو الحمدللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اسلام آباد، کراچی کی خواتین بھی بائکنگ کی فیلڈ میں آ چکی ہیں، اسی طرح سے جو پشاور کی خواتین ہیں ان کو بھی آنا چاہیے بائکنگ کی فیلڈ کے اندر، بائک چلائیں. اور ظاہر سی بات ہے جب بائک چلائیں گی تو ان کو بہت زیادہ موٹیویشن اور ڈٹرمنیشن ملے گی. تو محوش اخلاق ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ایک زبردست قسم کی انسپریشن ہے پاکستان کی خواتین کے لیے. جہاں انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا کام، میری وائف نے بھی انہی سے انسپائر ہو کر یہ جو ہے بائکنگ سیکھی اور 6.5 7 8 مہینے کے اندر وہ حیدرآباد سے آج پورا پاکستان، پنجاب کور کرتی ہوئی آج KPK میں موجود ہے. اچھا جی، تھینک یو پروفیسر صاحب. میڈم، جس طرح پروفیسر صاحب نے بتایا کہ میڈم انسپریشن ہے، ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ صنف نازک ہے، مشکل کام ہے. تو بینگ اے فیمیل یہ رائڈنگ کرنا کیسا پایا آپ نے یہ کام؟ میں نے تو اس کو بہت اچھا پایا کیونکہ پہلے میں نے پراپر سیکھا اور سیفٹی کے ساتھ آپ چلیں ہر چیز لے کے. اور خواتین چلا سکتی ہیں بائک کو، اس کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے. فل سیفٹی ہو، اپنے آپ کو کور کر کے چلائیں. اور یہاں اگر آپ پشاور کی بات کرتے ہیں تو پردے کا بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے رائڈنگ میں بھی. تو ہم اس کو کور کریں اپنے آپ کو اور چلائیں، اور بہت آسان ہے یہ. اچھا، تو پیغام کیا ہے یہاں کے خواتین کے لیے اس حوالے سے؟ ہاں، پیغام یہی ہے کہ نکلیں آپ لوگ بھی اور ٹورنگ کریں، پاکستان کو دیکھیں، ایکسپلور کریں. اور اچھا جی، تھینک یو سو مچ. میڈم بتائیے گا اس حوالے سے کلچر تو کوئی بیریئر نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم رائڈنگ پہ آ جائے، ہم باہر نکلے تو شاید ہمارا کلچر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ کلچر بیریئر ہے یا نہیں اس حوالے سے؟ السلام علیکم، میرا نام محوش اخلاق ہے. میرا بیسکلی تعلق کراچی سے ہے، لیکن اب میں اسلام آباد میں اپنا ہیوی بائکس کا شو روم رن کر رہی ہوں.
اور میں الحمدللہ پاکستان بھر میں 2500 پلس گرلز کو ٹرین بھی کر چکی ہوں بائکنگ میں. اور جہاں تک کلچر کی بات کرتے ہیں آپ تو الحمدللہ پاکستان ٹور میں نے کیا ہوا ہے, نیشنل ریکارڈ بنایا ہوا ہے بائی پاک آرمی. میں پاکستان کے جن شہروں میں گئی ہوں اور الحمدللہ میرے بھائی اور بھابھی ساتھ ہیں, یہ بھی پاکستان کے جن شہروں میں بھی گئے ہیں, ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں کی کلچر کو, وہاں کی جو ثقافت ہے, وہاں کا رہنا سہنا, وہاں کے ہر چیز کو سیکھنا. وہاں کے کھانے کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے, وہاں کی جو خوبصورتی ہوتی ہے, گرینری ہے, وادیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, ہر شہر کی ایک اپنی الگ خاصیت ہوتی ہے. تو ہم ان خوبصورتی کو بس اپنی بائک پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بائک پہ ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں. آپ گاڑی میں ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں. بائک ایک ایسی سواری ہے, سستی سواری بھی ہے, بٹ شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیفٹی گیئرز کے ساتھ رائڈ کرتے ہیں تو آپ خود بھی سیف ہیں اور آپ انجوائے کرتے ہیں اپنی رائڈ کو. اور اس طرح ہمیں موقع ملتا ہے کہ پاکستان کی ہر اس جگہ پہ جائیں جہاں پہ کوئی گاڑی یا جیپ بھی نہ جا سکتی ہو, وہاں پر بائک جاتی ہے. اور کلچر کی جب بھی ہم جس طرح بھی پشاور آئے ہوئے ہیں اور ہم یہ یونیورسٹی روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح ہم انجوائے کر رہے ہیں, ہر چیز ہے, پردے کا ہم نے بھی خیال رکھا ہوا ہے. ہم بھی رولز ریگولیشن کو دیکھتے ہوئے اپنی بائک چلاتے ہیں. اور ہم یہاں آئے پشاور جیسی سٹی کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کتنا پیسفل ملک ہے اور کتنا امن ہے. اور یہاں پہ عورتیں بھی, جو آج ہم دیکھیں دونوں ہم ماشاءاللہ اپنی بائک پر ہیں اور رائڈ کر رہے ہیں, صبح سے نکلے ہوئے ہیں, تو پاکستان میں عورتیں بھی اگر گھوم رہی ہیں تو وہ سیف ہیں, سیکیور ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو. تمام لڑکیوں کو میسج کرنا چاہوں گی کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو, اپنی لائف کو آسان کریں, 2 پہیوں کی سواری پر آئیں, اپنی سیفٹی گیئرز کے ساتھ رائڈ کریں, اچھی سوچ کے ساتھ رائڈ کریں اور ساتھ ساتھ پاکستان کی خوبصورتی کو بھی ایکسپلور کریں. اچھا جی, یہ بتائیے گا کہ ایک بائکر کے لیے جو پریکاشنری میجر جسے کہا جاتا ہے, حفاظتی تدابیر, وہ کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال آپ نے کیا, کیونکہ ہماری جو نیو جنریشن ہے جو آن روڈ ہوتے ہیں, اکثر لڑکوں کو بھی دیکھتی ہوں کہ وہ رولز کو فالو نہیں کرتے, ہیلمٹ ویئر نہیں کرتے. آپ کا ایٹ لیسٹ آپ کے برانڈیڈ ہیلمٹس جو ہیں وہ ہونا, جو ریکمینڈیڈ ہیلمٹس ہوتے ہیں لائک ڈاٹ اپرووڈ ہوتے ہیں, ECE سرٹیفائڈ ہیلمٹس ہوتے ہیں, وہ آپ لازمی پہنیں. لوکل ہیلمٹ سے اوائڈ کریں کیونکہ سر آپ کی بہت قیمتی چیز ہے, اللہ نہ کرے آپ گرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ہیلمٹ کھول کے پھینکاتے ہیں. تو دوسری 1 ویلی پہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ 1 ویلی کرتے ہیں, پراپر اس کے لیے ٹریک ہونا چاہیے, پراپر سیفٹی گیجٹس ہونے چاہیے اس کے لیے, پھر آپ 1 ویلی کریں. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے اور پاکستان میں اس کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. اور اچھا ہوا کہ آپ نے اچھا ایک سوال کیا. میں کہنا چاہوں گی اپنی گورنمنٹ سے کہ اس چیز کو بھی پروموٹ کریں, جو بائک پہ اسٹنٹ ہوتے ہیں لیکن پراپر ٹریک دیں, پراپر سیفٹی گیئرز دیں, رولز اور اویئرنیس لوگوں تک پہنچائیں کہ اپنی بائک کو کس طرح رائڈ کرنا ہے. پراپر ہر کسی کے پاس لائسنس ہونا چاہیے جن کی ایج ہو چکی ہے, جن بچوں کی. تو آپ کا جو گلوز ہیں آپ کے ہاتھ کو سیف کرتا ہے, آپ کے نی پیڈ, ایلبو پیڈ. آپ کو شروع کے دنوں میں کچھ برا سا تو لگتا ہے کہ یار یہ کیونکہ ایک دم سے لوگ پہنتے ہیں, ان کی وہ یوز ٹو نہیں ہوتے, لیکن جب آپ پہن کے رائڈ کرتے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہیلمٹ, سمجھتی کیا ہوں بلکہ میں یہ ایک میسج دیتی ہوں اور ہم اسی پہ کام کرتے ہیں سیفٹی پہ, کہ آپ اپنے ریکمینڈیڈ جو برانڈیڈ ہیلمٹس ہیں, جو ڈاٹ اپرووڈ ہیلمٹس ہیں وہ پہنیں. اور تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے لیکن آپ کے سر سے زیادہ مطلب وہ نہیں ہوتا, آپ کے سر کی قیمت آف کورس اس سے زیادہ ہے. تو آپ ہیلمٹس پہنیں, پراپر اپنے گیجٹس کے ساتھ رہیں, گلوز پہنیں, شوز پہنیں, 1 ویلی سے اوائڈ کریں روڈ پر, اور اپنی لین میں بائک چلائیں, رولز کو, سگنلز کو فالو کریں, اور بڑوں کا, دوسروں کا, راہگیر کا, جو بھی ہیں ان کا خیال کریں. اچھا, اگر تھوڑا تھرل ڈالا جائے اس میں, ایک نیا کپل ہو, اس کے ساتھ ایک بائک ہو, گلگت چترال ہو, شانگلہ تورغر ہو, تو کتنا مزہ آئے گا ویسے اگر ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرے اس حوالے سے؟ تو پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگ پہلے ہنی مون کے لیے پاکستان سے باہر جایا کرتے تھے. اب شکر الحمدللہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے, ہم بائکرز ہیں اور کچھ جیپرز ہیں, انہوں نے ایکسپلور کیا, پاکستان کی خوبصورتی کو دکھایا. اب تو دوسرے جو سیاح ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان میں آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو ایکسپلور کرتے ہیں. اب تو لوگ ہنی مون منانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نارتھرن ایریاز میں, اور اتنے مزے کی جگہیں کہ وہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان سے باہر آپ کو اتنی نیچرل چیزیں نہیں ملیں گی جو پاکستان میں ملتی ہیں. تو ایک کپل کی جہاں تک بات کر رہے ہیں تو آف کورس ہر کسی کا ڈریم ہوتا ہے کہ وہ شادی کرے. بائکرز کا تو ڈریم ہوتا ہے, اور جو بائکر سے انسپائریشن جن لوگوں کو ملتی ہے, لائک اگر آپ بھی ہمیں دیکھ کر یہاں رکیں اور آپ ہمیں اس طرح سے اتنے ایکسائٹیڈ ہیں, تو آف کورس آپ کا بھی ایک ڈریم ہوگا کبھی نہ کبھی کہ آپ بھی اپنے مسز کو لیں اور ان جگہوں پہ جائیں. وش یو آل دا بیسٹ. اوکے جی, تھینک یو سو مچ, وش یو آل دا بیسٹ, تھینک یو سو مچ. منگ سره او بخ یو پختون ملګری هم ناس دی,
دا هم بایکر دی دی هم د فیصل آباد دی په خپله روجانه تو ته برې پخه پښتو د نوخار بیسکلی پشاور صدر کا لباڑی جی رسالپور کے پاتے کیے گئے تھا نا. ہاں جی. تو آج جاب پہ تھا, اچانک سلمان بھائی کی کال آئی کہ بھائی ہم آپ کے گھر پہ ہے نا, تو میں شوق ہو گیا. تو میں نے کہا اتنے دور سے مہمان ہیں تو ان کو پارٹیسپیٹ مسٹ ہے ان کے ساتھ. اچھا اگر آپ پشتو میں بات کریں کہ لوگ خلق تو پتہ لگی کہ پختانہ ہم بائکرز دی لگنا پوئی گی نا چاہتے فائدہ نہ پانا. اچھا چلے ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ ان کو میں نے پہلا ترجیح دی ہے کہ ان کے ساتھ میں جاؤں, اور میں بڑا پراؤڈ فیل کیا ہے کہ کراچی سے ایک مہمان ہے, ان کو میں ان کو پارٹیسپیٹ کروں, ان کو ایک آسانی پیدا کروں. بیسکلی ہمارے پختون معاشرے میں تھوڑی بہت تعلیم کی کمی ہے, پڑھے لکھے سب ہیں ماشاءاللہ سے, لیکن وہ شعور کی جو بات ہوتی ہے نا, شعور. اب ایک عورت نکلتی ہے یا ایک لڑکی نکلتی ہے تو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے جیسے ہم اپنی ماں بہن بیٹی کی کرتے ہیں. تو ایسا سوچ اگر رکھا جائے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, سب ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. لیکن یہاں پہ لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے فیمیلز اگر بائک پہ نظر آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کیونکہ راکٹ سائنس ہے یا کوئی عجیب سا ایک تاثر, حالانکہ پنجاب سائڈ جو کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ یار کوئی گاڑی میں فیمیل چلی گئی ہے یا بائک پہ چلی گئی ہے. درمنو دې ملګرو ته به موږ اوس د پښتو سندره ویو. راشد خان بي بي شیرین ورته داسې ووایه چې د دوی روح ورسره وګډېږي. ارشاد. بي بي شیرینې زړې ګلې را باندې وا, چوا سور شال جوړله سونا بي بي شیرینې, بي بي شیرینې جان میری کروں نذرانہ, تیرے سر کی قسم ہے دل یہ میرا تیرا دیوانہ. اگر کرنا محبت جرم ہے تو میں مجرم ہوں, مجھے منظور ہے ہر ایک سزاور ہر ایک جرمانہ. بی بی شیرین جان میری را باندوا, چوا سر شال جوڑلا سنا بی بی شیرین. قدم زما پزړګي کېږدا موکا موکا او نازولی قدمونا بی بی شیرین, بی بی شیرین زړ ګلې را باندې وا, چوا سور شال جوړلا سنا بی بی شیرین. واہ واہ واہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. پښتنه سندره مې ورسولې ده.